میں رات کے 10 بجے سڑک پر کھڑا ایک جسم فروش عورت سے ایک رات کا 20,000 طے کر چکا تھا۔ وہ عورت میری گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ دور سے ایک معصوم لڑکی جس کی عمر بامشکل 18 یا 19 سال ہوگی بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، صاحب خدا کے لیے آپ مجھے لے جاؤ، آپ جو کہو گے میں کروں گی، بس بدلے میں صبح میری مری ہوئی ماں کے کفن کے پیسے دے دینا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس کو دیکھ کر زور سے ہنسا۔ یہ ان دھندے والی لڑکیوں نے نیا طریقہ نکالا تھا، ایموشنل بلیک میل کر کے خود کو مظلوم ثابت کرنے کا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ خیر میں نے اس لڑکی کو اوپر سے نیچے کی طرف بڑے غور سے دیکھا۔ وہ اس عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی۔ میں نے کہا، سوچ لو، میں جو بھی کہوں گا وہ کرو گی۔ اس بار اس نے آنکھیں جھکا کر کہا، میں تیار ہوں۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی ہوٹل کی طرف دوڑا دی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اب بھی اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے بات کرنے کے لیے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام نمرا بتایا۔ میں نے ساری رات اس لڑکی کو استعمال کیا اور اس کا رقص بھی دیکھا، کیونکہ مجھے رقص دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں نے چند ہزار اس کی جھولی میں پھینک دیے اور کہا، آئندہ اس کام کے لیے جھوٹ مت بولنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، میری مری ہوئی ماں کو کاندھا دے دو، اب تو اسے کوئی کاندھا بھی نہیں دے گا۔ اچانک میرے اندر کچھ تھم سا گیا۔ میں ایک لمحے کو رک کر اس جملے کو سنا۔ میرے ہونٹوں پر جمع قہقہ جو ابھی ابھی نکلنے کو تھا وہ گلے میں اٹک گیا۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا شاید میں کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں جو میں سمجھنے کے قابل نہیں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، ہونٹوں پر ایک جھوٹی ہنسی واپس لاتے ہوئے کہا، اگر سچ میں تیری ماں مری ہے تو تجھے 50 لاکھ انعام دوں گا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر بغیر کچھ کہے مڑی اور باہر کی طرف چل دی اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ یوں ہی مذاق میں مجھے لگا جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں یا کسی کھیل میں شریک ہوں جس میں آخر میں سب ہنس پڑتے ہیں، مگر دل کا ایک کونا کہہ رہا تھا، یہ کھیل نہیں، یہ کوئی کرب ہے، کوئی کہانی جس کا آغاز تو ہو چکا ہے مگر انجام میرے اختیار میں نہیں۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کے قدم اور بھی بوجھل ہو چکے تھے، جیسے وہ خود سے لڑ رہی ہو کہ یہ بات سچ ہے یا وہ طنز جو میں نے کیا۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ راستہ طے کرتے ہوئے ہم دونوں خاموش رہے۔ میری گاڑی کی ہیٹر سے نکلتی گرم ہوا ہمیں جسمانی طور پر تو گرم رکھ رہی تھی، مگر اس رات کی سردی میں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو سانسوں کو منجمد کر دیتا۔ راستے بھر وہ خاموش تھی، گاڑی میں موسیقی بند تھی، ہیٹر کی گرمی مدھم ہو چکی تھی اور ہم دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی بیٹھ گئی تھی جو نہ اجنبیت تھی نہ قربت، بس ایک وزنی سچ کی موجودگی میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں سے کچھ جاننا چاہتا تھا، مگر وہ کھڑکی کے پار جھانک رہی تھی، جیسے شہر کی روشنیوں میں کسی پرانی یاد کو تلاش کر رہی ہو، جیسے اسے علم ہو میں مذاق میں ساتھ آیا ہوں، مگر وہ بھی شاید سنجیدہ ہو چکی تھی یا پہلے ہی سنجیدہ تھی۔ میری سانسیں بوجھل تھیں اور دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ، شاید اس لیے کہ میں پہلی بار کسی ایسی حقیقت کی طرف جا رہا تھا جسے میں نے ہمیشہ پیسوں کے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہنے لگیں، سڑکیں تنگ ہوتی گئیں، آس پاس کے مکانات خستہ حال، بجلی کے تار لٹکتے ہوئے اور ہر نکڑ پر ایک اجنبی آنکھ۔ گاڑی کچی سڑک پر ہچکولے کھانے لگی۔ میں نے نمرا کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ کوئی خوف نہ گھبراہٹ، جیسے وہ برسوں سے اسی راستے پر چل رہی ہو۔ پھر ہم ایک بوسیدہ دروازے کے سامنے رکے، میں نے گاڑی بند کی، دروازہ خود بخود کھل گیا، ہم کمرے میں داخل ہوئے۔ ہوا میں ایک خاص قسم کی بو تھی، بند کمرے کی، غربت کی، نمی کی اور موت کی۔ میرے قدم آہستہ پڑنے لگے۔ ایک چھوٹے سے صحن سے گزر کر ہم ایک تاریک کمرے میں داخل ہوئے، جہاں ایک پرانی چارپائی پر سفید چادر تنی ہوئی تھی۔ اس کے قریب دو چھوٹے بچے بیٹھے تھے، دونوں کے چہروں پر نہ تو آنسو تھے نہ سوال، صرف ایک جامد ساکت سی ویرانی تھی۔ میری آنکھیں چند لمحے چارپائی پر جمی رہیں، پھر نمرا نے آہستہ سے آگے بڑھ کر چادر کا ایک کونا اٹھایا۔ نیچے ماں کی لاش تھی، چہرہ زرد، ہونٹ خشک، آنکھیں بند،
لیکن چہرے پر ایسی تھکن جیسے برسوں کی جدوجہد تھم گئی ہو، جیسے وہ عورت جو اپنی عمر غربت، بیماری اور عزت بچانے میں گزار گئی ہو اب سکون میں ہو۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے مگر جسم حرکت نہیں کر رہا تھا۔ آنکھیں نمی سے بھرنے لگیں۔ میں نے ضبط کیا، میرے جیسا مرد جو اپنی دنیا میں غصہ خرید لیتا ہے، دکھ کا سودا کرتا ہے، آج اس چارپائی کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ نمرا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھے بغیر کہا، کل رات جب ماں کو بخار ہوا تو دوائیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں نے قریبی دکان پر ادھار مانگا مگر دکاندار نے نظر ایسے ڈالی جیسے قیمت کچھ اور مانگ رہا ہو۔ میں بھاگ آئی۔ رات بھر ماں کا جسم جلتا رہا، بچوں نے پانی پلایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ صبح سانس ٹوٹی اور میں سڑک پر آ گئی۔ شاید کوئی فرشتہ مل جائے یا کوئی تماشائی۔ اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو بھوک، تھکن اور ندامت سے پیدا ہوتی ہے، لیکن ساتھ ایک عجیب سی خودداری بھی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ آج اس نے اپنا آخری کارتوس بھی چلا دیا۔ میں نے گردن جھکائی اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں شور مچنے لگا۔ جس لڑکی کو میں سڑک پر ایک بہانے باز، شاید جھوٹ بولنے والی یا پھر عام سی کہانی باز سمجھ کر ہنسا تھا، وہ اب میرے غرور کے سامنے آئینہ رکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں جھوٹ دیکھے تھے، سینکڑوں فریب، لیکن آج پہلی بار ایک سچ نے مجھے خاموش کر دیا۔ نمرا نے پھر بات شروع کی۔ ابا ہمیں بچپن میں چھوڑ گیا تھا۔ ماں نے درزی کا کام کیا، گھروں میں صفائیاں کیں، لوگوں کے کپڑے دھوئے اور ہمیں کبھی دروازے پر بھیک مانگنے نہیں بھیجا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ ان میں روشنی نہیں تھی، لیکن وہ خالی بھی نہیں تھیں، جیسے وہ آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتیں، صرف حقیقت کو گنتی ہیں۔ ہر دن، ہر رات، ہر بھوک، ہر لمحہ بچے خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں ابھی موت کا مفہوم مکمل طور پر سمجھ نہیں آیا تھا، یا شاید وہ سمجھ چکے تھے لیکن برداشت کی عادت ہو چکی تھی۔ نمرا کی باتوں میں اب بھی کوئی جھکاؤ نہیں تھا، کوئی منت نہیں اور نہ ہی کوئی الزام۔ وہ بس سچ کہہ رہی تھی اور وہ سچ میری ہڈیوں میں اتر رہا تھا۔ کل رات جب میں گھر آئی، ماں نیم بے ہوش تھی اور میں نے سارا دن فاقے میں گزارا۔ میں اماں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی مگر میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنے آپ کے۔ اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں نے نظریں چرائیں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کسی نے میرے اندر پتھر مارا ہو۔ وہ لڑکی جسے میں نے تماشا سمجھا، ناچنے کو کہا، جس کی مجبوری پر ہنسا، وہ آج مجھ سے بڑی نکلی، کردار میں، وقار میں، انسانیت میں۔ اس نے اپنی ضمیر کی آخری حد تک جا کر ماں کے جنازے کے لیے ناچ لیا، لیکن اپنی ماں کو کفن دینے کی خاطر کسی مول کا سودا کیے بغیر میں خود کو حقیر محسوس کرنے لگا۔ میری امیری، میرے الفاظ، میرے طنز، سب کچھ بے معنی ہو گئے۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی سوال کر رہی تھی۔ نمرا نے چادر دوبارہ لاش پر ڈال دی اور بچوں کے قریب بیٹھ گئی۔ میں کرسی سے اٹھا، آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، کچھ لمحے کے لیے رک کر پلٹا اور ایک آخری بار اس کمرے کو دیکھا اور وہیں میرے غرور کا جنازہ اٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا، ماں کے کفن کی قیمت کیا تھی، یا شاید میری انا کا کفن اس دن بنا جا چکا تھا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا لیکن قدم جیسے آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ کمرے میں وہی خاموشی گونج رہی تھی، مگر اب وہ خاموشی میرے اندر بول رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی جھوٹ اور چلاکی میں گزار دی، لوگوں کو پرکھا، خریدا اور بیچنے کا ہنر سیکھا، مگر آج پہلی بار کسی انسان کی سچائی کے سامنے کھڑا تھا، بے بس۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے جیسے مرد ہمیشہ بڑے بول بولتے ہیں، مگر جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو لفظ دگا دے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میں واپس پلٹا، نمرا کے قریب آیا، جو ابھی بھی زمین پر بیٹھی بچوں کے بال سہلا رہی تھی۔ ان بچوں کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو چیخوں سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ میں نے چپ چاپ اپنی جیب سے چیک بک نکالی، قلم نکالا اور کچھ لکھنے لگا۔ ہاتھ لرز رہا تھا۔ 50 لاکھ کا چیک، جو میں نے طنز میں کہا تھا، اب وہ حقیقت بن رہا تھا، اور ہر ہنسا میرے غرور کی لاش پر لکھی جانے والی لکیر لگ رہا تھا۔ چیک بھر کر میں نے آہستہ سے نمرا کی طرف بڑھایا۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بچوں کے ساتھ لگی رہی۔ میں نے چیک اس کے سامنے رکھا، تب اس نے آہستہ سے چیک کو دیکھا، پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟
اس کے سوال نے میری ہڈیوں میں کپکپی دھڑا دی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ شاید اسی کو شرمندگی کہتے ہیں جو لفظوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ میری نظریں جھک گئیں۔ میں وہ مرد نہیں رہا جو شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ میں اب ایک مجرم تھا، اس لمحے کا مجرم جب میں نے اس لڑکی کو انسان کی بجائے تماشا سمجھا۔ نمرا نے چیک اٹھایا، اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بچوں کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارے ابو کے لیے ہے، اس نے کہا۔ بچوں نے چیک کو نہیں سمجھا۔ وہ تو اب بھی اپنی ماں کے جسم کو دیکھ رہے تھے جیسے کوئی معجزہ ہو جائے۔ کمرے کے کونے میں پڑی پرانی کرسی پر میں بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے میں اپنے آپ سے، اپنی پچھلی زندگی سے، ہر اس فیصلے سے جو پیسے کی بنیاد پر کیا، ان سب سے شرمندہ ہو چکا تھا۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی جو فاقوں میں پلی تھی اور جب کوئی رستہ نہ رہا تب بھی جھکی نہیں، ناچنے پر آمادہ ہوئی۔ مگر اپنی شرطوں پر اس کے وجود میں ایک ایسا غرور تھا جو میری ساری دولت سے قیمتی تھا۔ میں نے بچپن سے سیکھا تھا عزت دولت سے آتی ہے، لیکن آج معلوم ہوا عزت اس لمحے جنم لیتی ہے جب انسان اپنی بے بسی میں بھی جھکتا نہیں، خود کو بیچتا نہیں۔ نمرا نے کچھ دیر بعد خاموشی سے بچوں کو اٹھایا، انہیں گلے سے لگایا۔ ماں کے کفن کا بندوبست ہونا تھا، تدفین کے لیے محلے کے کسی شخص کو بلانا تھا، لیکن وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہی تھی، نہ مجھ سے، نہ باہر کی دنیا سے۔ وہ خود ہی سب کچھ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، امام صاحب کو بلایا جائے۔ اس نے سر ہلایا۔ پاس کی مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب نیک ہیں، ماں کو جانتے تھے۔ میں مسجد گیا اور مولوی صاحب کو جنازے کی اطلاع دی۔ میری آواز بھری ہوئی تھی۔ امام صاحب نے بتایا وہ نماز ادا کر کے آ رہے ہیں۔ میں انہیں الوداع کہہ کر بھاری قدموں کے ساتھ واپس آ گیا۔ کمرے کا منظر بے حد تکلیف دہ تھا۔ نمرا نے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے دعا پڑھنی شروع کی ہوئی تھی۔ اس کی زبان میں لرزش تھی، لیکن لفظ ٹھیک تھے، جیسے وہ ماں کو آخری بار الوداع کہہ رہی ہو۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا، کچھ لوگ ہمارے عقائد، ہماری زبان، ہماری تہذیب، ہماری تعلیم سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کردار سے زندگی کا درس دیتے ہیں۔ کمرے کے باہر اندھیری گلی خاموش تھی، مگر اندر کی ہر سانس کی آواز اب بلند لگ رہی تھی۔ بچوں کی سسکیاں، نمرا کی دعائیں اور میرے اندر کا وہ شور جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ امام صاحب آ چکے تھے۔ ایک نورانی چہرہ، سادہ لباس اور نظر میں وہ مہربانی جو الفاظ سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ وہ لاش کے قریب آئے، سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا۔ میں جنازوں میں صرف رسمی طور پر شریک ہوا تھا، کبھی ان کی گہرائی نہیں دیکھی تھی، مگر آج میں ہر لفظ، ہر حرکت کو محسوس کر رہا تھا، جیسے میں ایک لاش کے سامنے نہیں بلکہ اپنے نفس کے کفن پر لپٹا ہوا کھڑا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد چند پڑوسی بھی آ گئے۔ خاموشی سے جنازے کی تیاری شروع ہوئی۔ کوئی کاندھا لے آیا، کوئی پانی، کوئی سفید کپڑا۔ سب کچھ اتنی سادگی سے ہو رہا تھا جیسے زندگی کا سارا بوجھ آخری لمحے میں بے وزن ہو جاتا ہے۔ جب لاش کو اٹھایا گیا تو نمرا نے آخری بار ماں کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں برسنے کو تھیں، مگر وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ اس نے ماں کی پیشانی کو چوما اور سر جھکا لیا۔ میں پہلی بار زندگی میں کسی لاش کو کندھا دینے آگے بڑھا۔ امام صاحب نے پوچھا، رشتہ؟ میرے ہونٹوں پر کچھ نہ آیا۔ لمحے بھر کو سوچا جھوٹ بول دوں، کوئی نام رکھ دوں، مگر پھر دل سے ایک آواز نکلی، انسانیت۔ امام صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا اور میں کندھے کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس لاش کو اٹھانے لگا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، زمین گیلی ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر کچھ دھل رہا تھا۔ اور پھر ہم جنازے کے ساتھ نکل پڑے، خاموشی سے بوجھ کے ساتھ سچ کی راہ پر، اس عورت کو دفن کرنے جس کی بیٹی نے میرے وجود کو دفن کر دیا تھا۔ ہم خاموشی سے گلیوں سے گزر رہے تھے۔ جنازہ ہمارے کاندھوں پر تھا، مگر اصل بوجھ میرے سینے پر تھا۔ مسجد قریب تھی۔ امام صاحب آگے آگے چل رہے تھے۔ ان کے ہونٹ مسلسل ورد میں ہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر روشنی تھی اور ایک ایسا سکون جو میرے اندر کہیں نہیں تھا۔ جب ہم مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے تو کچھ اور لوگ بھی آ گئے، کوئی انجان چہرے، کوئی محلے والے اور چند عورتیں جو باہر سے دیکھ رہی تھیں۔ ہر ایک کی نظر بار بار نمرا پر جا رہی تھی جو چادر لیے ساکت کھڑی تھی۔
اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو نہیں تھے، جیسے وہ خود کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ روئے۔ وہ ماں کے چہرے پر آخری بار نگاہ ڈال چکی تھی اور اب اس کا وجود صرف ایک فرض کی ادائیگی بن چکا تھا۔ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ میں صف میں سب سے آگے کھڑا تھا، مگر میرے دل میں جو دعا تھی وہ زبان پر نہیں آ رہی تھی۔ میری زبان بس اتنا کہہ رہی تھی کہ اگر معافی کا کوئی در ہے تو وہ آج کھل جائے۔ اگر کوئی دوسرا موقع ہوتا ہے انسان بننے کا تو شاید وہ یہی لمحہ ہے۔ جب قبر کی طرف روانگی ہوئی، میں نے دوبارہ کندھا دیا۔ کچی زمین، تھوڑی سی بارش اور وہ خاموشی جس میں صرف قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ قبر تیار تھی۔ جیسے ہی لاش نیچے اتاری گئی، نمرا نے ایک لمحے کو زمین کی طرف دیکھا۔ اس کی پلکیں لرزیں۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جب ضبط کی آخری لکیر ٹوٹی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ دفنانے کا عمل مکمل ہوا۔ امام صاحب نے مختصر سی دعا کی اور لوگ ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ میرے قدم زمین سے چپک گئے تھے۔ میں چاہتا تو فوراً نکل سکتا تھا، واپس جا سکتا تھا اپنی دنیا میں۔ گرم کپڑے، مہنگے کمرے اور بنا درد کی راتیں، مگر میرے اندر کچھ چل رہا تھا۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ نمرا قبر کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ دونوں بچے اس کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ ان میں سے چھوٹے بچے نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ میں تھوڑا قریب ہوا اور سن سکا۔ ابو کب آئیں گے؟ یہ سوال تھا یا چھری؟ نمرا نے بچوں کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بس اتنا کہا، وہ نہیں آئیں گے، مگر اب ہمیں خود سب کچھ بننا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر یہ سب دیکھا۔ میرا دل جیسے خود سے سوال کر رہا تھا، میں کیا تھا؟ ایک امیر انسان یا صرف ایک خالی خول جو سالوں سے بے حسی کا لباس پہنے جی رہا تھا؟ وہ لمحہ جب بچے نے ابو کے بارے میں پوچھا، میں چاہتا تھا کہ کچھ کہوں، کوئی وعدہ کروں، کوئی سہارا دے دوں، مگر میرے اندر اب بھی ہچکچاہٹ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سمجھے میں کچھ خریدنے آیا ہوں۔ آج نہیں، آج میں صرف انسان بننا چاہتا تھا، نہ خریدار نہ مالک۔ میں نے واپسی کی راہ لی۔ قدم آہستہ تھے، دل بوجھل۔ گاڑی تک پہنچا، دروازہ کھولا، اندر بیٹھ کر ایک لمبی سانس لی۔ اندر اب بھی اس کی خوشبو باقی تھی، وہی خاموشی جو وہ ساتھ لائی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے گاڑی کا انجن بند رکھا۔ روشنیوں سے دور دھند میں لپٹا وہ علاقہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، ہر گلی، ہر اینٹ، ہر پل۔ پھر اچانک جیسے کسی نے میرے اندر کا پردہ چاک کر دیا ہو، میں نے سائیڈ مرر میں خود کو دیکھا۔ وہ شخص جو اب سے چند گھنٹے پہلے تک شہر کا ایک اور بے حس امیر تھا، اب آنکھوں میں ایک اجنبی سی نمی لیے کچھ اور بننے کی خواہش لے کر بیٹھا تھا۔ شاید پہلی بار، صرف پہلی بار۔ رات میں اپنے گھر واپس نہیں گیا۔ میں نے گاڑی شہر کے ایک پارک کے باہر روکی، سیٹ پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دھند آسمان کو بھی چھپا رہی تھی، ستارے مدھم تھے، جیسے سب کچھ خاموش گواہ بنے کھڑے ہوں، اور میں صرف سانسیں گن رہا تھا۔ آج میں مر تو نہیں رہا تھا، مگر کوئی پرانا ورژن مر چکا تھا۔ وہ میں جو صرف اپنے فائدے، اپنی خواہش اور اپنی جیت کے گرد گھومتا تھا، وہ مر گیا تھا، اور جو باقی بچا تھا وہ کچھ نیا تھا، کچھ خاموش، کچھ شرمندہ، مگر شاید زندہ سورج نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے فون نکالا، کئی مس کالز تھیں، زیادہ تر دوستوں کی، 2-3 میٹنگز کی، اور ایک اس عورت کی جو خود کو میری زندگی کا حصہ کہتی تھی، مگر میری روح سے کبھی واقف نہ ہو سکی۔ میں نے سب کالز نظر انداز کیں، فون بند کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ چہرہ سامنے آ گیا، نمرا کا نہیں، اس کی ماں کا، جو سفید چادر میں لپٹی تھی۔ وہ چہرہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا، بس مجھے دیکھ رہا تھا، ایک ایسا سکون جو میرے ہنگاموں بھرے وجود کو آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔ میں خود سے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ضمیر کی آنکھیں تو بند نہیں ہوتیں۔ وہ تمہیں تب بھی دیکھتی ہیں جب تم خود کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی نہیں پھیلی تھی، مگر آسمان کی سیاہی اب ڈھلنے لگی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر سوچے سمجھے نمرا کے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ راستے میں سڑک پر زندگی لوٹنے لگی تھی، اخبار فروش، دودھ والے، بچے بستے کمر پر ڈالے اسکول کی طرف جاتے ہوئے۔ سب کچھ معمول پر تھا، مگر میرے اندر کچھ تھا۔
جب میں اس گلی میں پہنچا تو سب کچھ ویسا ہی تھا، وہی دیواریں، وہی نمی، وہی خاموش کھڑکیاں۔ گیٹ پر دستک دینے سے پہلے میں ایک لمحے کو رکا، جانے کیوں دل میں جھجک سی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، نمرا سامنے کھڑی تھی، چہرے پر نیند کی تھکن اور آنکھوں کے گرد ہلکے اور گہرے ہو چکے تھے، مگر وہ اب بھی وقار کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ؟ اس کے لہجے میں حیرت کم اور سوال زیادہ تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماں کی فاتحہ پڑھنی تھی، بچوں سے ملنا تھا۔ نہ اس نے راستہ روکا نہ راستہ دیا، بس خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اندر آیا تو کمرے میں ماں کی چارپائی جا چکی تھی۔ ایک نیا سکون سا تھا، لیکن وہ خالی جگہ چیخ رہی تھی۔ بچے ایک کونے میں بیٹھے تھے، چھوٹے والا فرش پر چاک سے کچھ بنا رہا تھا۔ ایک گھر، ایک سورج اور 3 آدمی۔ میں نے جھک کر دیکھا، ایک سوال سا پیدا ہو گیا، مگر خاموشی کو توڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نمرا نے پانی کا گلاس لا کر میز پر رکھا۔ میں نے شکریہ کہا اور پہلی بار دیکھا کہ وہ میرے قریب بیٹھنے کی بجائے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ایک فاصلہ تھا جو واضح تھا اور بالکل درست بھی۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا کہ اب سے اس فاصلے کا احترام کیا جائے گا، نہ رحم کے جذبے سے نہ کسی دعوے سے، بس اس کی انسانیت کے اعتراف کے طور پر۔ میں نے آہستہ سے بات شروع کی، اگر تم اجازت دو تو بچوں کو اسکول میں داخل کروا دوں۔ وہ میری طرف پلٹی، آنکھوں میں وہی پرانی روشنی جو اب دھندلا چکی تھی۔ یہ ان کے باپ نے بھی کہا تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ ایک دن چلا گیا اور کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ میرے پاس جواب نہیں تھا، میں جانتا تھا لفظ اس لمحے جھوٹ لگتے ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں۔ شاید خود بھی ویسا نہ رہا جیسے پہلے تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کے ماں باپ اب میں ہوں اور یہ میرے فیصلے ہوں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی وہ جملہ تھا جس کا میں منتظر تھا، اس کے اختیار کا اعلان۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کچھ لمحے دیکھا۔ اس لمحے میں جو خاموشی تھی وہ سب سے زیادہ بلند آواز تھی۔ اس میں ماضی کی پشیمانی، حال کی تھکن اور مستقبل کا اندیشہ چھپا تھا، مگر ایک نیا رشتہ بھی جنم لے رہا تھا، بے نام، بے صدا، مگر سچائی سے بھرا۔ پھر میں نے بچوں کے قریب گیا، ان سے بات کی، ان کے نام پوچھے۔ پہلی بار وہ مجھ سے مسکرائے۔ شاید انہیں اس لمحے مجھ میں کوئی خوف نظر نہیں آیا، کوئی سودا محسوس نہیں ہوا، بس ایک چہرہ جو ان کی ماں کے دکھ کا گواہ بن چکا تھا۔ جب میں جانے لگا، نمرا دروازے پر آئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر ڈالی اور ایک خاموش سی اجازت دی، اور میں پہلی بار کسی کے دل سے دیا گیا وہ اشارہ لے کر واپس پلٹا، جس میں کوئی جھوٹ نہ تھا۔ میری دنیا اب بھی وہی تھی، شیشوں سے بھنی عمارتیں، لمبی کاریں اور مصنوعی چہروں کی محفلیں، لیکن اب میری آنکھیں ان سب میں خلا دیکھنے لگی تھیں۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا، اصل روشنی وہاں ہے جہاں اندھیرے سے جنم لیتی ہے، اور جو دل اندھیرے میں کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے وہی روشنی بن جاتا ہے۔ اور شاید میں بھی اب روشنی کی تلاش میں ہوں۔ دفتر واپس آ کر میں نے دروازہ بند کیا، پردے گرا دیے اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پورا کمرہ قیمتی فرنیچر، خوشبودار موم بتیوں اور آرٹ پیس سے سجا ہوا تھا، مگر آج سب بے معنی لگ رہے تھے۔ میز پر پڑے لیپ ٹاپ کی سکرین جگمگا رہی تھی، جیسے مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پایا۔ دیوار پر لگا کیلنڈر خاموشی سے اگلے دنوں کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے وقت کہہ رہا ہو، جو گزر گیا وہ سبق بن گیا اور جو آنے والا ہے وہ امتحان۔ میں نے میز کی دراز کھولی، اندر سے وہی چیک بک نکالی جس کا ایک پتا میں نے نمرا کو دیا۔ باقی چیک خالی تھے، اور ایک ایک چیک مجھے اپنے گناہوں کی فہرست لگنے لگا۔ میں نے ایک کاغذ نکالا اور بے خیالی میں لکھنا شروع کیا۔ ہاتھ خود بخود حرکت کر رہا تھا۔ بچوں کے اسکول کا بندوبست، نمرا کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ، 2 سال کا مالی تحفظ، مگر بغیر کسی احسان کے، بغیر کسی قیمت کے۔ میں نے جملے مکمل کیے، پھر رک کر خود سے سوال کیا، کیا یہ واقعی تلافی ہے یا محض ضمیر کی خاموش رشوت؟ میں جانتا تھا کچھ بھی کر لوں، اس رات کے طنز کو مٹا نہیں سکتا، اس کے قدموں کی لرزش یا اس کے سوال کی گونج کو۔ یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ فون کی گھنٹی بجی، اسسٹنٹ کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی۔
وہ کسی میٹنگ کی یاد دہانی کروا رہا تھا، کسی کلائنٹ کے ساتھ جو میرے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا، آج سب منسوخ کر دو، مجھے کچھ ضروری کام ہیں۔ وہ حیران ہوا، لیکن میرے لہجے میں کچھ ایسا تھا، اس نے سوال نہیں کیا۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری کھولی جو برسوں سے بند پڑی تھی۔ اس کے صفحات پر کبھی خواب لکھا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ سب کاروباری حساب کتاب میں بدل گیا۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا اور نیا عنوان لکھا، روشنی کی تلاش۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسسٹنٹ اندر آیا اور ایک فائل میرے سامنے رکھ دی، مگر جانے سے پہلے وہ رکا، آہستہ سے بولا، سر آپ ٹھیک ہیں؟ آج آپ کچھ الگ لگ رہے ہیں۔ میں نے سر ہلایا، بس شاید اب میں ٹھیک ہونا شروع ہو رہا ہوں، اور وہ چلا گیا۔ میں فائل کھولے بغیر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر دن نکل چکا تھا اور روشنی پھیل رہی تھی، مگر میری آنکھیں کسی اور منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ کچی گلیاں، وہ سادہ گھر، اور وہ لڑکی جس کی خاموشی میرے شور کو چاٹ گئی۔ اس شام دوبارہ نمرا کے دروازے پر گیا۔ ہاتھ میں کوئی تحفہ، کوئی چیک، کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف ایک سفید لفافہ جس میں بچوں کے اسکول کی تفصیلات اور ایک خالی صفحہ تھا جس پر نمرا جو چاہے لکھ سکتی تھی۔ نمرا نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھہر گئی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں سوال نہیں، ایک خاموش تسلیم تھی۔ میں نے لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یہ سب تمہارے کنٹرول میں ہے، میں بس تمہارے قدموں کے نیچے سے وہ زمین نکالنا نہیں چاہتا جس پر تم کھڑی ہو۔ وہ خاموشی سے لفافہ لے کر پیچھے ہٹ گئی، دروازہ بند نہیں کیا۔ یہ اس کی طرف سے دیا گیا وہ اعتماد تھا جو لفظوں میں نہیں، وقت میں جنم لیتا ہے۔ بچوں کی ہنسی اندر سے آ رہی تھی، وہ کھیل رہے تھے، شاید تھوڑا سا بھروسہ ان کی فضا میں شامل ہو چکا تھا۔ میں پلٹا اور سڑک پر چلنے لگا۔ شام کی دھوپ کمزور ہو رہی تھی اور آسمان پر ہلکا سا نارنجی رنگ پھیل رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس رنگ کو محسوس کیا، وہ جو نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں، وہ جو صرف ان لمحوں میں جنم لیتا ہے جب کوئی اپنے اندر کی روشنی سے ٹوٹ کر جڑنے لگتا ہے۔ اور اب میں جڑنے لگا تھا، اپنے اندر سے، اس بے حس وجود سے جو برسوں تک صرف کماتا رہا، جیتا نہیں۔ وہ اب ایک عادت بن چکا تھا، ایک آئینہ جس میں خود کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ میں روز اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا اور کچھ اور انسان بنتا چلا جاتا۔ رات آئی، مگر ویسی نہ تھی جیسے پہلے آتی تھی۔ پہلے وہ لمحہ تھی، سکون کا، سست روی کا، خود کو بھلانے کا۔ اب وہ ایک سوال بن کر اترتی تھی، میرے دل، میرے ذہن، میرے نفس پر۔ ہر بار جب میں آنکھیں بند کرتا، ایک سفید چادر میرے سامنے لہرا جاتی۔ ہر بار نمرا کی وہ نظریں، وہ سوال میری ہنسی کے بیچ میں آ کھڑے ہوتے، یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ یہ ایک سوال نہیں، ایک آئینہ تھا۔ میں دن بھر مصروف رہتا، فائلیں، میٹنگز، معاہدے۔ لوگ اب بھی ویسے ہی سلام کرتے، ویسے ہی جھکتے، لیکن اب مجھے ان سب جھکنے والوں کی نظریں خالی محسوس ہوتی تھیں، جیسے وہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ ہوں۔ ایک دن میرا پی اے بڑی خوشی سے میرے کیبن میں آیا، ایک نئی ڈیل کا خاکہ لے کر، بہت بڑی انویسٹمنٹ، فائدہ ہی فائدہ۔ میں نے اس کی بات سنی، سارا تجزیہ دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اس ڈیل میں اگر کسی مزدور کو اس کا حق نہیں ملتا تو یہ ڈیل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ چونکا، سر یہ بزنس ہے، یہاں احساس نہیں فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ میں مسکرایا، پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، اب بس ایک عورت کی آنکھیں دیکھ لی ہیں جو فائدے سے بہت بڑی ہیں۔ وہ خاموشی سے چلا گیا اور میں کھڑکی کی طرف مڑ کر شہر کو دیکھنے لگا۔ وہی شہر جو ہر دن کچھ بیچتا ہے، کچھ خریدتا ہے، مگر ضمیر نہیں سنتا۔ میں سوچنے لگا، یہ شہر نمرا جیسے کتنے چہروں کو نگل چکا ہوگا، کتنی سفید چادریں ہوں گی جو تماشے میں بدل گئی ہوں گی۔ اس شام میں نمرا کے دروازے پر نہیں گیا، بس اس کی گلی سے گزرا، دور سے دیکھا، بچے دروازے کے باہر کھیل رہے تھے۔ ان کے قہقہے اب سچ تھے، پہلے کی طرح مصنوعی یا سہمے ہوئے نہیں تھے۔ ایک لمحے کو ان کا ہنسنا میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی تائید بن گیا کہ شاید میں اب کچھ صحیح کرنے لگا ہوں۔ میں اگلے دن اسکول گیا، پرنسپل سے ملاقات کی، بچوں کی تعلیم، نمرا کی خواہشات، سب پر بات کی۔ انہوں نے بتایا، یہ صرف عطیہ نہیں، ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نمرا خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور اس کے بچے جانیں کہ دنیا صرف اندھیری نہیں، کچھ چراغ بھی ہوتے ہیں۔
اسی شام نمرا خود دفتر آئی، خاموشی سے دروازے پر کھڑی رہی۔ میں نے اسے اندر بلایا، بیٹھنے کا کہا، پانی پوچھا۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس وہی سفید لفافہ میز پر رکھا جو میں نے اسے دیا تھا، اور اس میں وہ صفحہ اب بھی خالی تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بولی، میں خود لکھنا چاہتی ہوں، لیکن اپنے لفظوں میں کسی کے دیے کاغذ پر نہیں۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم خود طے کرو اپنی راہ کو۔ نمرا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں سلائی سیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر کل سے تمہارے لیے ایک استاد ہوگا، اور وہ کام جو تمہاری مہارت کو معاش میں بدل دے گا۔ وہ جانے لگی تو رک کر بولی، صاحب آپ بدلے ہیں۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، میں اب اصل میں وہی ہوں جو کبھی کہیں دفن ہو گیا تھا، تم نے نکال لیا۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف سر ہلایا اور چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا، مگر میرے دل میں ایک نئی کھڑکی کھل گئی۔ اب دن اس کی محنت کی خبر سے شروع ہوتا اور رات بچوں کی اسکول سے واپسی کی تصویروں پر ختم۔ میں ان سب کا حصہ نہیں تھا، بس ایک تماشائی تھا، مگر اس بار خوشی سے ان کی ہنسی، ان کی کتابیں، ان کے دوپٹے، وہ سب اب زندگی تھے، اصلی، سچی اور روشن۔ اور نمرا وہ اب محض ایک کہانی نہیں، ایک قوت بن چکی تھی۔ وہ ہر دن کچھ نیا سیکھتی، کچھ نیا بناتی۔ اس کی آنکھوں میں اب خواب بھی تھے اور روشنی بھی، اور میں ہر دن اس روشنی کے تھوڑا اور قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وقت جیسے دھیرے دھیرے اپنے پر سمیٹنے لگا۔ چند لمحوں میں کبھی میں صرف اپنی کامیابی کے گیت گاتا تھا، اب ان میں ایک اور راگ شامل ہو چکا تھا، نمرا کی خاموشی کا، بچوں کی مسکراہٹ کا، اور میری اندرونی بے چینی کا، جو اب نرمی میں ڈھلنے لگی تھی۔ دن فیکٹری کی نئی پالیسیوں میں گزرتا، راتیں ڈائری کے صفحوں پر۔ میں ان دنوں کو گننے لگا جب میں نے نمرا کو آخری بار دیکھا تھا۔ اس کے بچوں کے اسکول کی رپورٹ پر دستخط کیے تھے، اور ان کے چہروں پر وہ معصوم روشنی دیکھی جو خالص یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک دن اس کی طرف سے ایک پیکٹ آیا، اندر ایک سفید کپڑے سے سجی ہوئی قمیض تھی، ہلکی سلائی، نہایت نفیس انداز، اور ساتھ ایک پرچی، پہلا لباس جو میں نے اپنی پہلی کمائی سے بنایا، امید ہے آپ پہنیں گے۔ نمرا کی بنائی ہوئی وہ قمیض ہاتھ میں لی تو انگلیوں میں کپڑے کی نرمی نہیں، اس کی محنت محسوس ہوئی۔ میں نے پہلی بار اپنی کسی قیمتی ڈریس شرٹ کی بجائے وہ قمیض پہنی، آفس گیا، اور سب نے حیرت سے دیکھا۔ سر، آج تو آپ بہت الگ لگ رہی ہیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آج میں خود الگ لگ رہا ہوں۔ پھر میں نے آفس کے بورڈ روم میں ایک نیا فیصلہ رکھا۔ ملازمین کی تنخواہیں دوبارہ ترتیب دی جائیں گی، چھوٹے کارکنوں کو طبی سہولیات دی جائیں گی، اور ہر سال ان کے بچوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ کچھ لوگ چونکے، کچھ نے اعتراض کیا، لیکن میں جانتا تھا یہ فیصلہ کسی حساب کتاب کی بنیاد پر نہیں، کسی قرض کی ادائیگی پر تھا، وہ قرض جو نمرا کی آنکھوں سے میری روح پر چڑھ گیا تھا۔ اس رات میں پھر نمرا کے محلے کی طرف گیا، لیکن گاڑی نہیں لی، پیدل چلا۔ سڑک کی دھند، گلی کے کچے راستے، اور وہ روشنی جو دور نمرا کے گھر کے باہر جلتی تھی، مجھے اپنی طرف کھینچتی رہی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، بچوں نے کھولا، وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے اچھلے، چاچا آ گئے۔ ان کے منہ سے یہ لفظ نکلنا میرے لیے اعزاز تھا۔ وہ رشتہ جو میں نے کما کر نہیں، سچائی سے حاصل کیا، وہ اب زبانوں پر آ گیا تھا۔ نمرا نے چادر اوڑھ رکھی تھی، ہاتھ میں کڑھائی کا کپڑا تھا، وہ میرے آتے ہی سمیٹنے لگی۔ میں نے اسے روک دیا، یہ مت چھپاؤ، تمہاری یہ سلائی آج میرے لیے سب سے مہنگی آرٹ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں نے بچوں کو کہانیاں سنائیں، ان کے ہوم ورک کی کاپیاں دیکھیں، اور جب جانے کو اٹھا تو نمرا نے پہلی بار کچھ مانگا، اگر کبھی وقت ملے تو ماں کی قبر پر چلیں، کچھ باتیں وہاں مکمل ہونی ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، چلیں گے، وہ بھی سننا چاہتی ہوں گی کہ ان کی بیٹی نے کیسے مجھے انسان بنا دیا۔ اس رات واپس آ کر میں نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا اور لکھا، کفن کی قیمت صرف چادر کی نہیں ہوتی، وہ ایک عورت کے ضبط کی، اس کی خاموشی کی، اس کے سچ کی قیمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ کفن کسی اور کی روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں نے قلم بند کیا اور دل کے اندر وہ روشنی محسوس کی جو سچائی سے جنم لیتی ہے۔ اب یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس زندگی میں بدل گئی ہے، اور میں اب زندگی لکھ رہا ہوں، وہ جو نمرا نے مجھے پڑھائی،
دن گزرتے گئے، مگر اب وقت کی رفتار پہلے جیسی بے معنی نہیں لگتی تھی۔ ہر دن ایک مقصد لے کر آتا اور ہر رات کچھ سکھا کر جاتی۔ نمرا کی دنیا چھوٹی تھی، لیکن اس کے اندر ایک وسعت تھی جسے سمجھنے کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی دوبارہ جینی پڑی۔ وہ عورت جو پہلے میرے طنز کا شکار تھی، اب میری خاموشی کا مرکز بن چکی تھی۔ میں اکثر اس کے دروازے پر جاتا، بچوں کے ساتھ وقت گزارتا اور بس بیٹھا رہتا، کچھ کہے بغیر، کچھ مانگے بغیر۔ نمرا کی سلائی اب ایک ہنر بن چکی تھی اور اس کی بنائی گئی قمیضیں اب شہر کے ایک چھوٹے بوتیک میں جگہ پا چکی تھیں۔ اس بوتیک کی مالکن ایک بوڑھی بیوہ عورت تھی جس نے کہا تھا، اس لڑکی کے ہاتھ میں برکت ہے، جیسے دکھ اس کی انگلیوں سے چمکتا ہو۔ نمرا جب پہلی بار اپنی کمائی کے پیسے لے کر میرے پاس آئی اور میز پر رکھ دیے تو میں چونک گیا۔ یہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، تم نے ایک دن ماں کا کفن اٹھایا تھا، اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھاؤں۔ میں نے پیسے واپس کیے اور آہستہ سے کہا، یہ پیسے کسی حساب میں نہیں آتے نمرا، تمہاری خودداری میری سب سے بڑی کمائی ہے۔ وہ مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی بلکہ شکر کی تھی۔ وہ عورت جو اپنے ماں کے جنازے کے لیے ناچنے پر مجبور تھی، آج میری بیٹی بن چکی تھی، ایک ایسی بیٹی جو میرے ہر زخم پر مرہم رکھ رہی تھی، بغیر چھوئے، بغیر بولے۔ پھر ایک دن وہ آیا جب نمرا نے مجھ سے نظریں ملائیں اور کہا، اگر تم اس رات میرا مذاق نہ اڑاتے تو شاید میری ماں کا جنازہ اب بھی گھر میں پڑا ہوتا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لیں، کیونکہ سچ یہی تھا۔ میرے طنز نے اسے قدم اٹھانے پر مجبور کیا، لیکن وہ قدم میرے لیے سوال بن گئے اور اس کے لیے راستہ۔ ہم اب بھی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے تھے، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی رشتہ، لیکن دلوں کے بیچ میں ایک سمجھ تھی، ایک خاموش احترام جو لفظوں سے بالا تر تھا۔ میں نے فیکٹری میں ایک نئی پالیسی لاگو کی، ہر مزدور کے بچے کے لیے تعلیمی سہولت، ہر بیوہ کے لیے امدادی فنڈ اور ہر بیمار کے لیے مفت علاج۔ کسی نے پوچھا، یہ سب کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں ایک کفن کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ میری یہ بات اب فیکٹری میں ضرب المثل بن گئی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا اصلی ضرب تو میرے دل پر لگی تھی، جس نے مجھے پہلی بار آدمی سے انسان بنایا تھا۔ نمرا اب شہر میں پہچانی جانے لگی، اس کی قمیضیں، اس کے ڈیزائن، اس کی محنت، اور میں بس پس منظر میں رہ کر اسے بڑھتا دیکھتا رہا، اس کے قدموں کی چاپ سنتا رہا، خود کو ان سب سے وابستہ محسوس کرتا رہا۔ پھر ایک دن جب میں اس کے دروازے پر آیا اور بچوں کے ساتھ بیٹھا کہانی سنا رہا تھا، نمرا نے چائے لا کر میرے سامنے رکھی۔ پہلی بار بنا دیکھے کہا، تم ہمارے مہمان نہیں رہے صاحب، اب تم ہمارے گھر کا ایک خاموش فرد ہو۔ یہ جملہ میرے لیے کسی محبت کے اقرار سے کم نہ تھا، اس نے میرے وجود کو جڑ دیا، بغیر کسی دستاویز، بغیر کسی لقب، بغیر کسی دعوے کے۔ اسی رات میں نے دوبارہ اپنی ڈائری کھولی اور لکھا، میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ کفن کی تلاش میں نکلا ایک طنزیہ جملہ مجھے زندگی دے جائے گا۔ نمرا نے نہ صرف اپنی ماں کو دفنایا، اس دن اس نے میرے اندر کا وہ مرد بھی دفنا دیا جو رشتوں کو قیمت میں تولتا تھا۔ اصل میں یہ کہانی اب کسی انجام کی محتاج نہیں، یہ وہ زندگی بن چکی تھی جس میں ہر دن ایک نایاب ہوتا تھا اور ہر رات ایک نیا شعور۔ نمرا، اس کی خاموشی اور بچوں کی ہنسی اب میری روح کا حصہ تھے۔ کفن کی قیمت چکائی جا چکی تھی، مگر اس قیمت نے مجھے خود کو خرید لینے کا ہنر سکھا دیا۔ دن گزرے، موسم بدلے، شہر نے اپنی شکلیں بدلیں، مگر کچھ چیزیں وہی رہیں۔ وہ کچی گلی جہاں پہلی بار میں نے قدم رکھا تھا۔ نمرا کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی، لیکن اس کی سادگی، اس کا وقار اور اس کی خودداری میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ اب وہ اپنے محلے کی عورتوں کو سلائی سکھاتی تھی، ان کی بچیوں کے لیے چھوٹی سی درسگاہ چلاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا، میں چاہتی ہوں ہر ماں اپنی بیٹی کو عزت سے جینا سکھائے اور کسی کو ناچنا نہ پڑے۔ کفن کے لیے اس جملے نے میرے اندر پھر ایک طوفان سا برپا کیا۔ میں اس دن اپنی گاڑی میں دیر تک بیٹھا رہا، وہی منظر بار بار میرے ذہن میں گھومتا رہا، سرد رات، دھند میں لپٹی سڑک اور وہ ایک آواز، ماں کے کفن کے لیے پیسے چاہیے۔
کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اس رات میں گاڑی نہ روکتا، اگر طنز میں وہ جملہ نہ کہتا، اگر نمرا مجھے نظر انداز کر دیتی تو شاید میں کبھی جان نہ پاتا کہ انسان بننے کے لیے دولت نہیں، فقط ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو دل کو جھنجھوڑ دے، روح کو جگا دے۔ نمرا نے اب بچوں کو ایک بہتر اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ دونوں خوش تھے، اب نئے کپڑوں، کتابوں اور خوابوں کے ساتھ۔ چھوٹا بچہ جو اکثر مجھ سے کہنا چاہتا تھا، چاچا آپ ہمارے ابو بن جائیں، اب صرف اتنا کہتا، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بس یہی کافی ہے۔ کبھی کبھی نمرا کے گھر پر بیٹھے بیٹھے میں ماں کی قبر پر بھی چلا جاتا۔ وہاں سکون ہوتا، خاموشی ہوتی اور ایک عجیب سا احساس جسے وہ چادر میں لپٹا وجود اب بھی میری تبدیلی کا گواہ ہو۔ میں وہ سب کہتا جو دل میں ہوتا، اور یقین مانے وہ سب سن بھی لیتی، جیسے اب بھی وہ ماں جو بیٹی کے لیے جیتی رہی، مرنے کے بعد بھی بیٹی کے محافظوں کو چن رہی ہو۔ پھر ایک دن ایک خط آیا۔ خط نمرا کا تھا۔ اس کی تحریر میں ہاتھ کی کپ کپاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن الفاظ سیدھے دل پر اترتے تھے۔ صاحب، اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف لوٹ جائیں۔ آپ نے جو دیا وہ زندگی تھی، اب میں چاہتی ہوں آپ وہ لوٹائیں، خود کو، اپنے آپ کو۔ میں اب اکیلی نہیں، میرے پاس ہنر ہے، حوصلہ ہے اور ماں کی دعا۔ میرے بچوں کے لیے آپ جو بنے وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی رہنمائی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ آزاد ہوں، اور میں بھی، کیونکہ کبھی کبھی رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف ایک لمحے، ایک سچ، ایک قربانی سے بن جاتے ہیں، اور ہم نے وہ لمحہ جی لیا۔ کفن کی قیمت ادا ہو چکی ہے صاحب، اب وقت ہے کہ ہم زندگی کی قیمت سمجھیں۔ نمرا، میں نے وہ خط کئی بار پڑھا، ہر بار ایک نیا معنی ملا، ہر بار ایک نیا زخم اور ہر بار ایک نیا مرہم۔ اور اب ہمیں وہ روشنی لے کر جینا تھی جو ہم نے ایک دوسرے سے چراغ کی صورت میں لی تھی۔ میں نے اس خط کو اپنی ڈائری کے آخری صفحے میں چپکا دیا اور اس کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا، کفن کی قیمت صرف ایک لاش کا بوجھ نہیں ہوتی، وہ ایک مردہ دل کو زندہ کرنے کا حق بھی رکھتی تھی، اور نمرا نے وہ حق ادا کر دیا۔ یہ کہانی وہ لمحہ تھی جس نے مجھے بدل دیا، ایک ایسا لمحہ جو حادثہ تھی لیکن تحفہ بن گیا۔ جس لڑکی کو میں نے تماشا سمجھا وہ میرے کردار کی معمار بن گئی، جس ماں کا جنازہ طنز میں اٹھا وہ میرے وجود کو دفن کرنے کے بعد نئی روح دے گئی۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتیں، وہ سانسوں میں جا بسیں تو زندگی بن جاتی ہیں، اور نمرا وہ اب ایک یاد نہیں، وہ میری روح کا وہ حصہ ہے جہاں انسانیت نے آنکھ کھولی، کفن کی قیمت ادا ہو چکی تھی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔